اللہ الرحمن الرحیم قال ولا صلاة جنازة لما روينا ولا سجدة تلاوة لأنها في معنى الصلاة إلا أسر يومه عند الغروب لأن السبب والقائم من الوقت لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده لو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت او مجهول چل فالمؤدی المعدي في آخر الوقت قادر وإذا كان كذلك فقد أدى كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتعدى او تنوے او پیچھے فلا تتعدى بالناقص. اگام قال رضي الله تعالى عنه والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة فيه وسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذا الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة. یہ بات پیش ہندی وجوب ہندی بجوب نہیں ہندا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرمایا معطوف علی اول الکلام پیچھے بے کون کون سی نمازیں ہیں جی اور 3 وقتوں میں اور نہیں جائز و لا تجوز ہوتے اور نہیں جائز صلاۃ جنازہ بوجہ اس کے جس کو ہم نے روایت کیا وَأَن نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَنَا کہ سونے منع فرمایا اس وقت جنازہ پڑھنے سے. اور نہیں جائز سجدہ تلاوت اس لیے کہ سجدہ تلاوت نماز کے معنی میں ہے. نماز کے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ نماز کے معنی میں ہے تو فکانت داخلتاً تحت النہی لہذا جو نہی ہے اس کے تحت یہ داخل ہو گیا. بسم اللہ. اچھا جی الا عصر یوم ہی عند الغروب مگر عصر آج دن کی غروب کے وقت یہ جائز ہے. کسی کی عصر رہ گئی ہے تو سورج پیلا ہو گیا ہے مکروہ وقت شروع ہو گیا تو عصر پڑھ سکتا ہے. عصر اور دیکھو نا قیادہ بہی یعنی یوم ہی آج کی عصر اس لیے کہ عصر کل کی جو ہے وہ نہیں جائز وقت تغیر میں باوجہ ثابت ہونے کل کی عصر کے ذمے میں کامل. اچھا جی عصر کیوں جائز ہے آج؟ وجہ جی توجہ کرے جو وہ جو اصول فقہ میں کئی بار پڑھا ہے سبب کا مسئلہ پھر آ رہا ہے. اس لیے کہ سبب وہ جز ہے جو قائم ہے وقت سے. کیڑے وقت سے؟ من الوقت الذی یلی شروع جس وقت کے ساتھ شروع ملتا ہے نا اللہ اکبر اس سے پہلے والی جو جز ہے وہ سبب ہوتی ہے. اچھا وہ کیوں ہوتی ہے؟ سارا وقت کیوں نہیں سبب ہوتا جی؟ اس لیے کہ اگر تعلق پکڑے کل کے ساتھ
سبب کا تعلق کل وقت کے ساتھ کیوں، تو پھر البتہ واجب ہوگی ادائیگی بعد وقت کے، کیوں بین سطور لکھیا ہو جائے لے وجوب تقدم سبب بجمیع، کیونکہ سبب پہلے پورا ہوگا تو مسبب بعد میں آئے گا۔ اچھا، تو اب جو وقت کی پہلی جز ہے وہ سبب بنا دینا، جی جو ساتھ والی یہ کیوں، تو وہ ہے کامل، لہذا یہ ادا ناقص نہیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اگر تعلق پکڑے سبب جز ماضی کے ساتھ، دو مثل کی پہلی جز، اور پڑھ رہا ہے یہ آخر وقت میں، درمیان میں کافی وقت گزر گیا، سبب وہ ہے، تو اب پس وہ جو ادا کرے گا آخر وقت میں وہ قاضن ہوگا، وہ تو پھر قضا کرنے والا ہو جائے گا۔ سنیں جی۔ اور جب کہ ہے اس طرح کہ ساتھ والی جز ہے تو وہ تو جز ناقص ہے، تو پس تحقیق ادا کیا اس نے صلاۃ عصر کو، جیسا کہ واجب ہوئی صلاۃ عصر، کیونکہ حکم سبب کا نتیجہ ہوتا ہے، برخلاف آج کی عصر کے غیر کے باقی نمازوں سے قضا وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ وہ واجب ہوئی ہیں کاملہ، اسی طرح کل کی عصر بھی کامل ہے، پس نہیں ادا ہوگی وہ ناقص کے ساتھ۔ الا عصر یوم ہی استثناء ہے من قولی ولا عندہ، وہ جو حدیث پاک میں ہے جی صرف اس ایک سے استثناء ہے کہ غروب کے وقت بھی نہیں، مگر آج کی عصر ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر علیحدہ دلیل ہے، جس نے ایک رکعت پا لی عصر کی، غروب سے پہلے عصر پا لی، وہ علیحدہ دلیل ہے۔ عند الغروب تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ سبب وجوب صلاۃ کا صلاۃ کے اوقات ہیں، لیکن نہیں ممکن یہ کہ ہو سارا وقت سبب، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہو سارا وقت سبب تو البتہ واقع ہو گیا ادائیگی پھر وقت کے بعد، کیوں؟ باوجہ واجب ہونے سبب کی تقدیم کے مسبب پر اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ، تو پھر کوئی بھی ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی وقت کے بعد، اور مسئلہ اور نہیں کوئی دلیل دلالت کرتی الی قدر من ہو کہ کتنا وقت سبب ہے، 5 منٹ 10 منٹ کون، اس پر کوئی دلیل دلالت نہیں کرتی، مثلا چوتھا حصہ سبب ہے، 5واں حصہ، 6واں حصہ، 7واں حصہ سبب ہے جی، تو پس واجب ہے یہ کہ بنایا جائے بعض وقت کو وقت سے سبب، اور عقل وہ جو صلاحیت رکھتا ہے سبب بننے کے لیے جز ہے وہ جز جو لا یتجزا ہو، جس کی آگے تجزی نہیں ہے، اور جو جز سابق ہے اللہ اکبر سے، کس سے؟ ایک تو جزیں بعد میں بھی آ رہی ہیں نا، اور جز سابق سبب بنے گی، کیوں؟ باوجہ، اور جز سابق عدم مزاحمت کی وجہ سے اولا ہے، کس کے لیے؟ پس اگر متصل ہو گئے اس کے ساتھ تو وہ اول جز جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جو ہی وقت ہوا تو اس نے اللہ اکبر کہہ دی تو ساتھ والی جو جز لا یتجزا ہے وہ کیا بن جائے گی، متعین ہو جائے گی، باوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، اور مقصود کیا ہے؟
اور اگر نہیں متصل ہو ادائیگی جز اول کے ساتھ تو منتقل ہوگی سببیت اس جز کی طرف جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، یہاں تک کہ وقت مضیق ہو جائے۔ اور بس، اور مسئلہ جو پہلی جز ہے وہ پکی رہے گا، وہ سبب بنے، اور نہیں متقرر سببیت جز ماضی پر کہ وہی پکی جز رہے، اس لیے کہ اگر وہ پکی ہو جائے سبب ہونے کے لیے تو ہوگی نماز آخر وقت میں قضا، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے جیسے ابھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ پس ہوگی جز وہ جز کے ملی ہے ادائیگی کو، وہ جز سبب بنے گی جی، یا پھر جز مضیق جہاں وقت ختم ہونے والا ہے، جب کہ تنگ ہو گیا وقت، ایک یعنی جو جز ملی ہے وہ سبب بنے گی، یا جز مضیق جب وقت تنگ ہو گیا، اب تو وقت ہی ختم ہو گیا، تو وہ جو سببیت رک جاتی ہے۔ تو اگر اس نے نماز وقت میں نہیں پڑھی تو پھر یا کل وقت اگر نہیں واقع ہوئی ادائیگی کس میں وجہ، اب کل وقت سبب ہے قضا کا، کس کا؟ وجہ، اس لیے کہ انتقال کل سے جز کی طرف تھا، واسطے ضرورت واقع ہونے ادائیگی کے وقت سے خارج کل کی سببیت کی تقدیر پر، کہ اگر کل کو سبب بنائے تو نماز وقت سے نکل جاتی تھی، اس لیے جز کو بنایا۔ تو جب حضرت صاحب نے نماز پڑھی نہیں ہے تو فقط زالت، تو یہ ضرورت زائل ہو گئی، یہ ضرورت، تو پس لوٹ آیا کل وقت بطور بس۔ توجہ جی، مسئلہ پھر جز وہ جز جو متعین ہوئی ہے بطور سبب، اعتبار کیا جائے گا اس جز کی صفت کا صحت سے، اور بس اگر وہ جز صحیح ہے بہی طور کہ وہ جز نہیں ہے موصوف کراہت کے ساتھ، جیسے ظہر مثلاً، تو واجب ہوگا مسبب بھی کامل طور پر، پس نہیں ادا ہوگا ناقص، یعنی اس کو عصر کے اس وقت میں قضا کرے، یہ نہیں ہوگا، ناقص کا مطلب یہ بھی قضا کرے اس وقت میں، اور کیا ہے۔ اور اگر ہے وہ جز فاسد، یعنی جیسا کہ عصر شروع کی اس نے احمرار شمس کے وقت میں، تو واجب ہوا ہے فرض ناقص، فرض ناقص نہیں ہے، کل پڑھے ہیں، وقت کی کراہت مل گئی ہے، فرض ٹھیک ہے، واجب ہوا ہے فرض ناقص وقت کے اعتبار سے، بس جائز ہے یہ کہ ادا کریں، اس لیے کہ گامن شاہ ادا کر رہا ہے جیسے واجب ہوا ہے، برخلاف آج کی عصر کے غیر کے باقی نمازوں سے۔ اچھا جی، لینا ہوا گلا مڑ کے لو تعالیٰ کا بالکل، اس لیے کہ سببیت تعلق پکڑتی ہے کل کے ساتھ، پس جب نہ پایا گیا کل تو نہیں حاصل ہوگا سبب۔ فل مؤدی فی آخر الوقت کاذن، آخری وقت میں ادا کرنے والا کیا ہے؟ یارد و ہا ہونا توجہ کریں جب وارد ہیں یہاں دو سوال، اول ہے علی قولہ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، جی تقریر سوال کی اراد کی یہ ہے کہ سبب یا کل ہوگا وقت کے خروج کے وقت، یا سبب جز ہوگی وہ جو ملی ہوگی ادا کو،
یا جز مدیق بامطابق اس کے کہ جانا گیا اپنی جگہ میں، تین ہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اثر باطل ہے، اثر باطل ہے جی۔ جواب دیا صاحب عنایہ کے شیخ نے بائیں طور کے کلام ان کی اس میں ہے جس نے مؤخر کیا اثر کو کس وقت تک، اور نہیں شک کے سبب اس کے حق میں وہی جز قائم ہے جو تعبیر کی گئی اس سے کس کے ساتھ، جز مدیق کے ساتھ، اور بالجملہ اثر حقیقی نہیں ہے، اور جزے بن سکتے تصویریں۔ ثانی سوال ماتن کے قول فل مؤدی، جو ادا کرنے والا ہوگا پھر وہ تو قضا کرنے والا ہے، اس پر سوال ہے، اور منشا اس کا یہ ہے کہ قاضٍ اسم فاعل ہے کس سے، ادا کا مقابل، بظاہر تو یہ بنا۔ اب سوال کی تقریر سوال کی یہ ہے کہ نماز آخر وقت میں ادا ہوتی ہے، وقت میں نہ کہ اگرچہ پہلی جز بھی سبب بنے پھر بھی وقت کے اندر ہے، اس کو قضا کیوں کہا ہے جی۔ اور بھی منافی ہے اس کے قول ان کا کہ فل مؤدی، ادھر مؤدی کہہ رہے ہیں ادھر قاضٍ کہہ رہے ہیں، مؤدی کا معنی قاضٍ کا معنی۔ میں کہتا ہوں بے عنایت العزیز جل جلالہ کہ قضا کبھی ہوتی ہے بے معنی، اور یہی مراد ہے یہاں، یہ ادا ہے، سبب سے پیچھے ہو جائے گی، اور تائید کرتا ہے اس کی قول مصنف کا فل مؤدی، تو پس صحیح ہو گئی عبارت کا، بات ختم ہو گئی، اور یہاں سے مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کی تقریر تقاضا کرتی ہے کہ صحیح ہے قضا کل دن کے اثر کی غروب کے، حالانکہ اس طرح تو فہم، کیونکہ وہ سارا وقت سبب ہے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ وہ جو مشہور منطقی ہے جی کہ کامل اور ناقص کا مجموعہ ناقص ہوتا ہے جی، چنگے پیڑے نو کٹھا کرو تو پیڑا ہی ہوندا ہے جی۔ بس اگر تو کہے کہ مناسب ہے یہ کہ صحیح ہو اثر کل کی آج غروب کے وقت، اس لیے کہ کل کی اثر کا سبب اور وہ آخری وقت ہے کل کی، تو پس ادا کر رہا ہے وہ۔ میں کہتا ہوں ہم نہیں تسلیم کرتے کہ کل کے وقت اس کا جو کل کی قضا ہوگی اس کا وقت آخری وقت ہے جو جز مدیق ہے، یہ نہیں ہم تسلیم کرتے، بلکہ اس کا سبب ہے کل وقت۔ اب ایک سوال ہو گیا دوسرا وہ جو عرض کیا تھا، اگر تو کہے کہ شبہ منتفع نہیں ہوا کیونکہ کل بھی تو، کیونکہ جز کا نقصان واجب کرتا ہے تو لہذا کل بھی ناقص ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، لیکن غلبہ دیا گیا یہاں اکثر کو کس پر، اندر پر، اندر نادر وہ چھوٹا تھوڑا وقت ہے نا، قلیل بھی کہہ سکتے ہو، غلبہ دیا گیا یہاں اکثر کو اندر پر، پس بنایا جائے گا کل مثل صحیح غیر ناقص کے، گویا کہ اکثر جو ہے وہ تو کامل ہے تو لہذا سارا ہی کامل ہے، جو تو قضاء کا سبب کامل ہے، واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ واپس جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے صاحب ہدایہ نے رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے نا صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت میں جو نفی ہے جی، اور مراد نفی سے ایسی نفی جو مذکور ہے او بلا صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت میں مراد اس نفی سے، اس سے مراد لا تجوز نہیں ہے کہ بالکل جائز ہی نہیں ہے بلکہ کراہت ہے، بلکہ دھیان کرے جی، چونکہ کراہت ہے
حتیٰ کہ اگر پڑھا لو صلاح فی ہے، اگر پڑھا اس نے جنازہ اس وقت میں، تو جنازہ ٹھیک ہے، صرف کراہت ہوگی، یا تلاوت کی سجدے کی اس وقت میں اور اس نے سجدہ بھی فوراً کر دیا تو کراہت ہے لیکن جائز ہے۔ وجہ اس لیے کہ یہ صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت ادا کیا جا رہا ہے ناقصہ جیسا کہ واجب ہوا، کیونکہ صلاۃ جنازہ کا وجوب، کیونکہ وجوب ان دونوں کا یعنی صلاۃ جنازہ کا حضور جنازہ کے ساتھ ہے اور سجدہ تلاوت کا تلاوت کے ساتھ ہے، تو وہ چونکہ اس وقت میں پائے گئے تو لہٰذا ادائیگی ٹھیک ہے، ادائیگی ٹھیک ہے۔ اور دیکھو والمراد بالنفی یعنی بھی نفی عدم جواز، اور جو عدم جواز ہے لا تجوز ہو، اس سے مراد ان دونوں میں فی صلاۃ الجنازہ برخلاف فرائض کے ان 3 وقتوں میں صرف آج کے عصر کو چھوڑ کر، سنیں جی کیونکہ قول مصنف کا لا تجوز الصلاۃ جاری کیا گیا اپنی بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ الکراہت، اب ایک سوال ہے، پیچھے بھی کل بھی 2 بار 3 بار ہے، اگر تو کہے کہ پس اس پر ہو جائے گا لا تجوز و مستعمل عدم جواز میں بنسبت فرائض کے، اور ہو جائے گا لا تجوز و مستعمل کراہت میں بنسبت، اور یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے جی، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مقدر کیا جائے گا فعل معطوف میں بمانہ کراہت، اتھے لا تجوز ہوئے اتھے و یکرہ ہوئے کہ یہ دونوں مکروہ ہے، یہ مقدر کیا جائے گا جی۔ اے شاباش سمجھا، یہ ہوگی نا گل۔ اچھا بارز ہی کرنی ہے بار بار کہ بھئی جنازہ جو ہے نا، جب مکروہ وقتوں میں بھی جنازہ حاضر ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ پڑھ لیں، ہو جائے گا، چونکہ وجوب جنازے کا حضور جنازہ کے ساتھ ہے جی۔ تو جب وقت مکروہ ہی نہ ہو پیر بابا تو رکھ کر تقریریں کرنی، پھر جنازے پڑھنے۔ اندہ حالے وے غیرت کہ جتھے رہو جنازے تے لے جانن کو، جنازے تے میں تاں جانا ہے، میں جوں ہی میت آنی ہے تو میں یک دم اللہ اکبر کر دینی جی، میں انتظار کون جی کرنا، نہ میں نیت سنانی جی، منظور ہے تو میں جانا جی، 2 4 8 باری جی کرنا پینا، بندے سدھے ہو جان گے جی۔ ساڈیاں حرکتاں تو ہے نا، ہن جنازہ رکھ کے صفاں بن بھی گئیاں نے، پھر بھی جی نیت سناؤ جی، یعنی او کام کر رہے ہیں جڑا ہے ہی کوئی نہیں کہ ہے وے۔ ہر بندہ جلے جا رہے تو اندر ذہن میں کہ میں امام دے پیچھے نماز جنازہ پڑھن چلے تے کی شے وے؟ نیت ہے جی۔ اوتھے باقاعدہ جڑے جی عیداں دے بھی نیت سناؤ جی، تیریاں حرکتاں نے ساریاں تو لوگوں کو عادت پائی۔ کہ دیکھو نا صلاۃ جنازہ نال جڑا تماشا سا بنایا بھی یہ تاں ہی قابو ہونا کم، یعنی مسئلہ اپنی بخشش دا ہے کہ بھی میں جا رہا ہوں، میں جوں ہی چارپائی رکھنی، چونکہ میں تو پڑھیا اینے سال بھی جنازہ آ جائے تو یہ تکبیر پڑھنے دے قائم مقام ہے تو میں اللہ اکبر کر دینی جی، پچھوں کو بولے تو پاویں نہ بولے جی۔ اور بعد یہ کہن کہ مولوی صاحب جلدی کیتی ہے تو اس جملے نال تہاڈی کوئی شان چ فرق پین لگے، کیوں پیر بابا یہ کہن گے نا کی کیتا نا تو کی کو ڈانگ لگ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور نہیں سلام بھائی امام قدوری دی عبارت تے جامع صغیر دی جتھے آئے وضاحت کر دینے اور نہیں صلاۃ جنازہ بوجہ اس حدیث کے جس قوم نے روایت کیا اور نہیں سجدہ تلاوت اس لیے کہ سجدہ تلاوت نماز کے معنی میں ہے فی انہا یشتارا تو لہا ما یشتارا تو قبلے والمنہ کپڑے پاک باب وضو ساریاں گلاں مگر آج دن کی اثر غروب کے وقت اس لیے کہ سبب وہ جز ہے جو قائم ہے وقت سے اور قائم کا معنی جو شروع کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے کہ اگر تعلق پکڑے سبب کل وقت کے ساتھ تو البتہ واجب ہوگی ادائیگی وقت کے بعد اور اگر تعلق پکڑے جز ماضی کے ساتھ اور جز ماضی بھی نماز پڑھی ہے 3 بجے تو جز تو پہلی زوال شمس نال یہ مطلب ہے تو پس مؤدی فی آخر الوقت قاضی ہو جائے گا قضا کرنے والا ہوگا یعنی سبب کے اعتبار سے کس اعتبار سے اور جب کہ ہے اس طرح تو پس تحقیق ادا کیا اس نے صلاۃ کو جیسا کہ واجب ہوئی کیونکہ حکم سبب کا نتیجہ ہوتا ہے جی یہ سارے کلیے لکھے جن نال نال برخلاف آج کی اثر کے غیر کے باقی نمازوں سے وہ اس وقت قضا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ واجب ہوئی ہیں کاملہ پس نہیں ادا ہوں گی ناقص کے ساتھ فرمایا صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مراد نفی مذکور سے صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت میں کراہت ہے حتیٰ کہ اگر پڑھا اس نے صلاۃ جنازہ کو سنا جے اس وقت میں یا تلاوت کیا سجدہ اس وقت میں سجدہ تلاوت نہیں سجدے کیا ہے تلاوت کرنی ہے یعنی مجاز ہے اور سجدہ کیا اس نے اس کا تو جائز ہے اس لیے کہ ادا کیا گیا ہے ناقص جیسا کہ واجب ہوا کیونکہ وجوب حضور جنازہ کے سبب سے ہے اور تلاوت کے سبب سے ہے جی اچھا ہوں وہ راز سمجھو جڑا زوال دے وقت آندے نے بھی قرآن شریف نہ پڑھو وہ گل ہونی اور طرح بے زوال دے وقت بھی سجدے والی آیت نہ پڑھو بھی سجدہ ہونے کرنا پینا تے مکروہ وقت تے بعد وچ پڑھو یعنی اصل گل کین شروع ہوئی ہونی ہے تو پھر وہ عام عرف جلے زوال دا وقت لوگ تلاوت بھی بند کر دیندے نے تو حالانکہ اس جگہ تو پڑھتا ہے بچے تو سجدہ ہی کونی تو ہون تو گل ہی کونی جی جی بس سورہ یاسین ہی سجدہ ہے تو اگر ایک زوال دے وقت کوئی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے یہ گل جی سمجھا جی پھر کدے کہنا بھی ایسا بزرگاں کو سنیا بھی تلاوت نہیں کری تھی تو دا مطلب ہے کہ بھی وہ بزرگاں کو جڑے سنیا سننے چ خرابی ہوگی بھی گل اصل انج ہونی ہے کہ بھی اس وقت سجدے والی آیت نہ پڑھو کیونکہ سجدہ کرنا پیندا ہے تو وقت مکروہ ہے تو اس نو بعد وچ پڑھ لیا جی 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 اس لیے کہ سجدہ تلاوت نماز کے معنی میں ہے مگر سر آج امتحان کریں جو کچھ کردا پہ شابہ شابہ اس لیے کہ سبب وہ جز قائم ہے وقت سے اس لیے کہ اگر تعلق پکڑے سبب کل وقت کے ساتھ تو البتہ واجب ہوگی ادائیگی اس کے بعد بھی ادائیگی وقت کے بعد ادائیگی وقت کے بعد
اور اگر تعلق پکڑے سبب جز ماضی کے ساتھ فالمعدی فی بس وہ جو ادا کرنے والا ہے آخری وقت میں قضا کرنے والا ہے، اور جب وہ اسی جب کہ ہے جب کہ ہے اسی طرح اسی نہیں اس طرح بلا بھی اور جب کہ ہے اس طرح پر تحقیق ادا کیا اس نے اثر کو جیسا کہ واجو برخلا خلاف اثر آج کی اس کے کے غیر کے باقی نمازوں سے، ہاں۔ اس لیے کہ باقی نمازیں واجب ہوئی ہیں کاملہ پس نہیں ادا ہوں گی ناقص کے ساتھ۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور مراد نفی مذکور کے ساتھ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں کراہت ہے، حتیٰ کہ اگر پڑھا اس نے نماز جنازہ کو اس وقت میں یا تلاوت کی آیت سجدہ کو اس وقت میں اور سجدہ کیا اس میں تو جائز ہے، اس لیے کہ صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت ادا ہوئے ہیں ناقص جیسا کہ ادا کیے گئے ہیں ناقص جیسا کہ کیونکہ وجوب جنازے کے حضور کے ساتھ اور سبب سے جنازے کے حضور کے ساتھ اور ساتھ با سببیہ چک وٹ دیو پھر ساتھ نہیں سر جڑا سو پڑھایا سے شرح میں تعمل کو باب مانا ساتھ ہی حد ہو گئی ہے، میں کہہ میرے سبب سے پھر کہتے ساتھ جنازے کے حضور کے چل سبب اور تلاوت کے سبب۔ بھئی یہ جڑی وجوب ہے بھی جنازہ حاضر ہویا یہ سبب بنے ہیں تو با سببیہ ہے میرے یارہ چل بگے وَيُكْرَهُ أَن يَقُومَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ۔ اچھا جی، اوقات مکروہ بوجہ معنی کے جو وقت کے غیر میں وقت میں نہیں ہے، وقت میں جو کراہت ہے وہ تین ہی وقت ہے، چونکہ شیطان اس وقت ہوتے چڈے پاڑ کے کھلوندا ہے تو شیطان کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرنے والے ان وقتوں میں سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے مجھے کر رہے ہیں، طلوع میں، استواء میں، غروب میں، یہ وہاں وقت کے اندر کی شے ہے، یعنی شیطان کا سورج کے ساتھ ملنا وہ آ رہا ہے اس لیے کراہت ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ وقت کے اندر کو خرابی نہیں ہے، یہ ایک اور وجہ ہے کہ جائز ہے فی غیر لمانن فی غیر الوقت، کہ جائز عین میں فرض اور وہ جو فرض کے معنی میں ہے، اور نہیں جائز عین میں نفل اور وہ جو اب یہ ذرا مسئلہ اور مکروہ ہے یہ کہ نفل ادا کرے فجر کے بعد صبح کے فرض پڑھ کرنا کیا کر کے صبح کے فرض پڑھنا بسم اللہ نفل پڑھنے مکروہ حتیٰ کہ طلوع کر جائے سورج حتیٰ تطلع الشمس، طلوع کا مطلب ہے بلند ہو جائے ایسا بس، تو اس وقت نفل پڑھنے مکروہ ہیں، اور مکروہ ہیں نفل پڑھنے عصر کے بعد، عصر کے فرض پڑھ لیے ہیں، سورج ابھی سفید ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے جی، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی رواہ الائمہ ستہ فی کتب ایمان ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اس سے جی، سونے نے منع فرمایا۔ اچھا جی، اس پر ایک سوال کر رہے ہیں، وہ حدیث جو ہے نا جی جو پیچھے پڑی ہے، سرکار نے فرمایا بین وقتوں میں نماز نہ پڑھیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے جی۔ استشکال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیّہ بنایا ہے کراہت کو طلوع اور غروب تک، بے طلوع ہو جائے تو کراہت ختم، غروب ہو جائے تو پیچھے لفظ یہی حدیث پاک میں دیکھ لیں حتیٰ کہ اب اس پر سوال یہ ہے
کہ غایت کے ما بعد کا حکم مخالف ہوتا ہے غایت کے. یہاں اس طرح نہیں ہے کہ میں پچھو حدیث دوبارہ پڑھنی تو پڑھ لو، تھلے پہ لکھی جائے حاشیے تے بلا ہوئے. اس لیے کہ لِأَنَّهَا کراہت ثابت ہے طلوع کے بعد بھی طلوع کے ارتفاع تک. حالانکہ جب طلوع پر کراہت غایت ہے تو پھر جو ہی طلوع ہو تو نماز ٹھیک ہونی چاہیے. حالانکہ غایت کے ما بعد کا حکم بھی وہی ہے جو پہلے کا ہے، یعنی کراہت کا ہے. اور غروب کے بعد بھی مغرب کی ادائیگی تک ہے. جواب یہ کہ ثابت ہے یہ غایت کے مفہوم کے ساتھ اور وہ لازم نہیں ہے. علاوہ ازیں مخالفت ثابتہ ہے کیونکہ کراہت بعد طلوع والغروب بے معنی آخر ہے، وہ اور سبب ہے جی. اور دیکھیں نا واخر آجا اسحاق وان عمر بن ابسا جی وہ تو پہنچو نا. قال قل تو وہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الصلاۃ، فرمایا نماز پڑھ صبح کی پھر رک جا نماز سے حتیٰ کہ سورج طلوع کرے. حتیٰ کہ تو یہاں بذات آ گئی نا، کیونکہ سورج طلوع کرتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، اور اس وقت سجدہ کرتے ہیں سورج کو کفار. پھر نماز پڑھ کیونکہ نماز مشہودہ ہے محدورہ ہے. سبحان اللہ، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حاضری ہوتی ہے. حتیٰ کہ یستقل، حتیٰ کہ کم ہو جائے سایہ نیزے کے مطابق، اور سر تے آ جائے. پھر رک جا نماز سے کیونکہ سورج اس وقت گرم کی جاتی ہے جہنم. پس جب آ جائے فے یعنی سایہ اگر چل پڑے پس نماز پڑھ کیونکہ نماز مشہودہ محدورہ ہے. حتیٰ کہ پڑھے تو اثر، پھر رک جا نماز سے حتیٰ کہ سورج غروب کرے جی. تو باقی وہ اثر کے بعد 2 رکعتوں والی حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے ساری، یہاں بھی نقل ہے. سرکار نے جو پڑھی تھی کوئی ایک دن وفد آیا تھا وہ رہ گئی تھی زور کی 2 رکعتیں، تو سرکار نے وہ پڑھی ہیں. تو سرکار کا معمول یہ تھا کہ جس کام کو سرکار شروع کرتے اس کو جاری رکھتے، وہ یہ تھا. وہ ساری بات پڑھی ہوئی ہے جی جی. اور مکروہ ہے یہ کہ نفل پڑھے فجر کے بعد حتیٰ کہ طلوع کرے سورج، اور عصر کے بعد حتیٰ کہ غروب کر جائے سورج، بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اس سے پیچھے گزر گئی جناب عبداللہ بن عباس سے روایت وہی ساری. اور مقروض پڑے فجر کے بعد غروب کر جائے سورج، اور بعد عصر کے حتیٰ کہ غروب کر جائے سورج، باوجہ اس کی جو روایت کی گئی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس سے. بلا يصلي في هذين الوقتين الفوائد ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، لأن القراءة كانت لحق الفرد ليسير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت، فلم تظهر في حق اظہر بھی ٹھیک ہے نا، تظهر في حق الفرائض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة. صبر. اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کے پڑھے بندہ ان 2 وقتوں میں بعد العصر والفجر، جی عصر کے بعد سورج کے پیلا ہونے سے پہلے پڑھے ان 2 وقتوں میں فوائد کو. جو نمازیں فوت ہیں وہ ان 2 وقتوں میں پڑھ سکتا ہے، عرض کوئی نہیں ہے. اور اگر تلاوت کی ہے تو سجدہ آ گیا ہے،
اور سجدہ کرے تلاوت کے لیے، جنازہ آ گئے اور نماز پڑھے جنازے پر، تو یہ 4 کام 3 کام ان وقتوں میں نفل منع ہے۔ وجہ اس لیے کہ کراہت ہے فرض کے حق کی وجہ سے، یہاں جو کراہت ہے نا وہ کس وجہ سے؟ تاکہ ہو جائے وقت مثل مشغول بالفرض کے، نہ کہ کراہت معنی کی وجہ سے ہے جو شاباش ہے۔ تو چونکہ فرض کے ساتھ وقت مشغول ہو تو جو ذمے اور ہیں وہ بھی فرض ہی ہیں، واجب ہے، ان کا بھی حق ہے۔ تو پس نہیں ظاہر ہوگی کراہت فرائض کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ وما کان لحق الفرض لا یظہر فی حق، اور تھلے حاشیہ لکھا جائے، تھلے چلو نا یا کیجئے بھائی، وما کان لے، جو حقیقت الفرض ہے اس کے حق میں جو فرض کے لیے وہ ظاہر نہیں ہوگی جی، اور بھی نہیں ظاہر ہوگی یہ کراہت فرائض کے حق میں اور ان کے حق میں جو واجب العین ہی ہے، واجب، اور وہ جو واجب العین کے معنی میں ہے فی الوجوب العینی، جیسا کہ سجدہ تلاوت، جیسا کہ یہ واجب العین ہی ہے، لہذا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے پڑھ لیے۔ فی ہذین الوقتین، اگر تو کہے کہ کتنے کم من کراہتن، جی کتنی کراہتیں ہیں جو ثابت ہوتی ہیں فرائض کے حق میں، نہ کہ جیسا کہ سورت کا تکرار ایک رکعت میں، نفلوں میں جائز ہے، فرضوں میں دیوار پر ٹیک لگانی، اس ستون پر ٹیک لگانی بغیر عذر کے نفلوں میں، فرضوں میں، اور چوکھڑی مارنی لیکن تکبر کے طریقے پر نہیں، قادے میں نفلوں میں، فرضوں میں، وَهُوَ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ، اور یہاں معاملہ الٹ ہو گیا کہ فرض ٹھیک ہے نفل مکروہ ہے جی، تو فما وجہ ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وجہ اس کی وہ ہے جو ذکر کی گئی ہے کتاب میں، بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ، وہ ہے کہ یہاں کراہت فرض کے حق کی وجہ سے، یہ وجہ ہے جی۔ اچھا جی، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ، توجہ کریں جب تفسیر اس کی یہ ہے کہ فوائد اوقات ثلاثہ میں ماہو تیرے پیچھے رہتن ماز نہیں جائز باوجہ ایک معنی کے جو کس میں ہیں، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ سورج جب طلوع کرتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہے، جب بلند ہوتا ہے تو شیطان چخے تھی وہندا فارا کا جدا ہو گیا، پھر جب سورج استوا پر آیا تو شیطان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب سورج ڈل گیا تو اس سے جدا ہو جاتا ہے، جب قریب ہوا سورج غروب کے تو پھر اس کے ساتھ جڑ گیا، پس جب غروب ہوتا ہے تو اس سے جدا ہو جاتا ہے جی۔ فَلِذَالِكَ، پس اس کے لیے اثر ہے نقصان میں، ایسا نقصان جو متمکن ہو گیا وقت میں فرائض اور نوافل سب کے حق میں، اور بہرحال نہی، ایسی نہی جو وارد ہے ان 2 وقتوں میں، پس نہیں ہے ایک معنی کی وجہ سے جو متصل ہے، محض منع کیا گیا نفل کی صلاۃ نفل سے باوجہ قائم ہونے اس کے جو اولا ہے کس سے، وہ کیا ہے؟ وہ رعایت کرنی وقت کی درا حال کے مشغول ہو بما باقیہ من الوقت، اس کے ساتھ جو باقی ہے
سے گویا کہ وہ نماز میں ہی ابھی تک. سبحان اللہ. جی اب اصل میں یہی ہے نا کہ صبح کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا ہے, عصر پڑھ کے بھی مغرب تک رہ جائے جی, تو تب بھی یہ حکمن نماز پڑھ رہے ہیں جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رعایت بنانا وقت کا مشغول کس کے ساتھ؟ اولا ہے نفل کی. اقامت سے پس جب پھیرے گا اس کو نفل میں اور وہ فرض سے, تو لہٰذا کورے حلو یہ کام اس کے لیے مکروہ ہوگا. اور پس بہرحال وقت پس خالی ہے اس کام سے جو واجب کرتا ہے نقصان کو, لہٰذا پس جب ادا کیا قضا کو ان دو وقتوں میں, تو پھیرا اس نے وقت کو وقت کے, کیونکہ یہ فرض کے لیے تو تھا, تو پس جائز ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر نیت کرے وقت کے فرض کی ان دو وقتوں میں تو جائز ہے بھی, ادا جو پڑھنی ہے تو اسی طرح باقی فرائض بھی ٹھیک ہیں. یہ اصل ہے ماذا کرو شیخ الاسلام. اچھا جی, واجبہ مراد ما واجب عین سے کیا ہے؟ وہ ہے کہ نہ تعلق پکڑے اس کا وجوب کسی عارضے کے ساتھ, بعد اس کے کہ تھا نفل, بعد اس کے کہ تو اس کا وجوب جو ہے کسی عارضے کے ساتھ تعلق نہ پکڑے, جیسا کہ منظور, یہ تو خود ہم نے کیا ہے جی. برابر ہے کہ وہ جو واجب لینی ہے مقصود بے نفس ہی ہو, یا جیسا کہ کفار کی مخالفت اور ابرار کی موافقت کس میں, یہ تو سارے سجدوں کے اندر مضمون پڑے یہی ہے جی. اور میت کے حق کا ادا کرنا کس میں؟ جنازہ میں. اور کوئی حرج نہیں بہین طور کے پڑھے ان دو وقتوں میں, عصر کے بعد اور فجر کے بعد, فوائد کو اور سجدہ کرے تلاوت کے لیے, اور نماز پڑھے جنازے پر, اس لیے کہ کراہت ہے فرض کے حق کی وجہ سے, تاکہ ہو جائے وقت مثل مشغول بالفرض کے, نہ کہ یعنی یہ جو کراہت ہے نہ کہ معنی کی وجہ سے جو وقت میں ہے. پس نہیں ظاہر ہوگی کراہت فرائض کے حق میں اور ان کے حق میں جو واجب لعین ہی ہیں, جیسا کہ سجدہ تلاوت. جی اور نہیں فوائد اور سجدہ کریں تلاوت کے لیے, اور پڑھے نماز پڑھے جنازہ پر, اس لیے کہ کراہت ہے فرض کے حق کی وجہ سے, تاکہ ہو جائے وقت مثل مشغول بالفرض کے, نہ کہ ایک معنی کی وجہ سے جو وقت میں ہے. پس نہیں ظاہر ہوا فرض, نہیں ظاہر ہوئی کراہت ہوگی فرض کے حق, فرائض کے حق میں, اور ان کے حق میں جو واجب ہوئے ہیں لعینہ ہی, جیسے سجدہ تلاوت. وظہر فی حق المنظور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جہتہ, اور ظاہر ہوگی کراہت منظور کے حق میں. کس کے حق میں؟ منظور کے حق, اس لیے کہ تعلق پکڑتا ہے منظور کا وجوب بندے کی جہت سے بسبب من جہت, بندے کی جہت کے سبب سے. خود اس نے کیا کیا اپنے اوپر, نفل تھے اس نے واجب کر دیے, تو لہٰذا جو منظور ہیں وہ ان وقتوں میں, دو وقتوں میں نہیں پڑھے جائیں گے, ان کے علاوہ پڑھے جائیں گے. سمجھے ہی؟ اور دیکھو وظہر فی حق امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نہیں مکروہ ان وقتوں میں
کیونکہ نہیں کوئی اثر ایجاب العبد، بندے کے واجب کرنے کا کوئی اثر نہیں ہے، جیسا کہ نہیں اثر بندے کی تلاوت کے لیے کراہت کے سجدہ تلاوت میں، الگ تلاوت اس نے خود کی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا ٹھیک ہے، کراہت کو نہیں تو یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ وقت یقال، اور کہا گیا ہے کہ وجوب سجدے کا، جواب دیا گیا سجدہ تلاوت کا، وجوب سجدے کا تحقیق میں تعلق پکڑتا ہے سما، سننے کے ساتھ، نہ کہ سنانے کے ساتھ، اور نہ دیکھ لو جی بعد نے یہ کہا کہ چونکہ کن اپنے کناں نال سنیا آپ جڑا پڑھے ہے تا سجدہ ہے جی، وذالک، اور یہ جو خود سننا ہے یہ نہیں ہے فعل کس کا، یہ تو وصف خلقی ہے کس میں، مکلف میں، اس کا تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی تلاوت کر رہا ہے کانوں دے ٹھیک نہیں تو یہ سن رہا ہے تو یہ تو وصف خلقی ہے، اس کے تو اختیار ہی نہیں ہے جی۔ جی اے شاباش، او ادھر آواز آ رہی جیسے کرنا ہے تو ٹوٹیاں دے لیے تو پھر کی حکم ہوئے گا جی، پھر جی تسی آپ مفتی ہو جی، ٹوٹیاں والے ہو، میں کی آکھ سکتا جی۔ اچھا جی، تو برخلاف منظور کے، یہ تو اس نے خود نظر مانی ہے، اور برخلاف طواف کے، یہ دوسرا کو مسئلہ آ رہا ہے، اور برخلاف مشروع فی النفل کے، جو نفل شروع کی ہے اس وقت میں، سنیں جی، ولو لا ہو، اگر یہ بات نہ ہوتی تو البتہ ہو جاتی نماز، بے اگر یہ نظر نہ مانتا، طواف نہ کرتا ہوتا تو یہ کیا تھے، شروع ہوا تو واجب ہوئے، طواف کیے ہیں تو 2 رکعتیں واجب ہوئی ہیں، نظر مانی ہیں تو یہ تینوں کام نہ ہوتے تو یہ کیا تھے، نفل ہی تھے جی۔ بے سبب من جہت ہی، بے یعنی جب کہ ہے منظور کا وجوب بے سبب من جہت ناظر لا من، تو بنایا جائے گا منظور کو مثل تطوع مبتدا، گویا جیسے ابھی نفل شروع کر رہا ہے تو پس اثر کرے گا منظور میں بھی جی، بھئی یہ مکروہ ہے اس لیے کہ مثل تطوع مبتدا کے اس حیثیت سے کہ ہر ایک دونوں سے بھئی نظر مان کے نفل پڑھے یا نفلاں دی نیت کر کے نفل شروع کرے تو واجب ہو گئے، گل تھی کہ یہ بندے ہی کیتا ہے کہ شریعت نے تو اس پر واجب نہیں کیے تھے جی۔ برخلاف صلاۃ جنازہ کے، یہ اس نے خود نہیں کیے جی۔ اچھا جی، ایک کا آ گیا جی، من کر لو، اور ظاہر ہوگی کراہت منظور کے حق میں، اس لیے کہ تعلق پکڑتا ہے منظور کا وجوب بندے کی جہت کے سبب سے، اور ظاہر ہوتا ہے منظور کے حق میں، اس لیے کہ منظور کے وجوب کا تعلق پکڑتا ہے منظور کا وجوب سبب کے ساتھ بندے کی جہت سے، ایسا سبب ہے جو کہ بندے کی جہت سے، شاباش سونا مانا کیتے جی۔ اور ظاہر ہوتی ہے کراہت طواف کی 2 رکعتوں کے حق میں، آگے وفی الذی شرع فیہ ثم افسد، اور ظاہر ہوتی ہے کراہت ان نفلوں میں کہ شروع ہوا ان میں پھر ان کو 2، آگے اس لیے کہ یہاں وجوب لے عین ہی نہیں ہے، لے وہ لے غیر ہی کیا ہے کہ طواف کا ختم کرنا اس کے اپنے فعل کے ساتھ ہے اس کے، اور دوسرا جو اس نے شروع کیے ہیں یہ معدہ کو بچانا ہے کس سے، بطلان سے، کیونکہ اگر یہ توڑ دے اور پھر قضا نہ ہو تو یہ معدہ تو باطل ہو گیا جی، تو بطلان سے بچانے کے لیے حکم ہے کہ کیا کرے گا، وہ قضا کرے گا، سمجھے ہی۔ او بے خود وفی الذی شرع فیہ جی، شیخ محمد بن فضل رحمہ اللہ سے روایت ہے
ایک رجل آیا امام صاحب کے پاس، نہ رجل آیا الامام، جماعت ہو رہی ہے، غلام حسین جماعت کرا رہا ہے اور خوف کرتا ہے کہ اگر مشغول ہو سنت کے ساتھ یہ کہ فوت ہو جائے گی اس سے فجر بل، تو کیا کرے؟ چھوڑ دے سنت کو، شیخ سے یہ روایت ہے، اور قضا کرے سنتوں کو بعد اس کے کہ طلوع کرے شمس عند محمد۔ جی اے گل مک گئی۔ اے بھی روایت ہے کن سے؟ اور اگر ارادہ کیا اگر ارادہ کرے بندہ یہ کہ قضا کرے سنتوں کو طلوع شمس سے پہلے تو شروع ہو جائے سنتوں میں، پھر فاسد کر دے ان کو، پس جب فارغ ہو فرائض سے تو قضا کرے ان کو، اور یہ مکروہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ سنتیں ہو گئی ہیں قرضہ اس پر، مثل اس بندے کے جو شروع ہوا تطوع میں پھر فاسد کر دیا تطوع کو، پھر قضا کرے اس کو، وَإِذَانَ، اور اس وقت وہ مکروہ نہیں ہے جیسا کہ یہاں ہے۔ اب ان سے تو پتہ چلا کہ جو منظور ہیں جو بندے کی جیت سے ہیں وہ اس وقت میں پڑھے تو مکروہ نہیں ہے، سمجھا رہی ہے؟ اور مشائخ سے روایت ہے کہ فرمایا اس ہیلا میں، یہ جو ہیلا انہوں نے بیان کیا ہے اس میں حکم دینا ہے کس کے ساتھ؟ عمل کے فاسد کرنے کے ساتھ بھی سنتے تڑوا رہے ہو، حالانکہ تحقیق فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو، تو پس احسن یہ ہے کہ شروع ہو جائے سنتوں میں، پھر اللہ اکبر کہے فرضوں کے لیے، پس نکل جائے گا اس تکبیر کے ساتھ سنتوں سے، اور ہو جائے گا شارع فل، اور نہیں ہوگا مفسد لل، بلکہ مجاوز ہو جائے گا تجاوز کرنے والا ایک عمل سے، قضا فی شر الاوراد وَإِنَّهُ عَلَى خلاف المتن، یہ متن کے خلاف پر ہے۔ تو بہرحال یہ ہلے پیچھے بھی اپنے پڑے ہوئے ہیں جی، تو بعد میں وہ سنتے ہیں چونکہ وہ نکلا ہے تو ذمے آ گئی ہیں، لہذا وہ قضا کر لیں جی۔ چلو جی کتوں، اور ظاہر ہوگی کراہت طواف کی 2 رکعتوں کے حق میں، اور اس کے حق میں کہ شروع ہوا اس میں، کس میں؟ وہ تطوع میں، پھر اس نے اس کو فاسد کر دیا، اس لیے کہ یعنی یہ جو ہیں یہ ان 2 وقتوں میں نہ پڑھے، اس کے علاوہ پڑھے، اس لیے کہ وجوب لغیر ہی ہے۔ او بے خودو ہوا ما یتوقف وجوبہ علی، بندے کے فعل پر جس کا وجوب موقوف ہو اس کو کہتے ہیں وجوب لغیر ہی، اور شرن جس کا وجوب ہو وہ وجوب لعین ہی ہوتا، سمجھے ہی، اور وہ ختم کرنا ہے طواف کا بے فعل ہی، اپنے فعل نال کیتا انہیں، اور بچانا ہے معدہ کو بطلان سے، فی ما اذا شارع ثم افسدہ جی۔ اور ظاہر ہوتی ہے کراہت طواف کی 2 رکعتوں کے حق میں، اور اس میں کہ شروع ہوا اس میں پھر فاسد کر دیا اس کو، اس لیے کہ وجوب لغیر ہی ہے، اور وہ ختم کرنا طواف کو اور بچانا معدہ کو بطلان سے۔ چلو کیڑا لأن الوجوب لغیرہ، ٹھہرے ہوئے، اگر سوال کیا جائے کہ تو دیکھ رہا ہوں مولی ہاشم دے کون بہ جاؤ کہ طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ واجب ہیں ہمارے نزدیک، جیسا کہ کتاب الحج میں آئے گا،
اور ان 2 رکعتوں کا وجوب یہ شرع کی جہت سے ہے طواف کے بعد، جیسا کہ سجدہ تلاوت میں سجدہ تلاوت کا وجوب ہے، تو بس بے شک وجوب سجدہ تلاوت کا تلاوت کے سبب سے، حالانکہ وہ اس کا اپنا فعل ہے، تو یہ طواف کی وجہ سے واجب ہے، توڑے طواف اس کا فعل ہے، لیکن جس طرح تلاوت اس کا فعل ہے تو سجدہ تلاوت ٹھیک ہے، تو پھر 2 رکعت نفل بھی ٹھیک ہونے چاہیے کیونکہ یہ واجب ہے۔ جواب اس سے وہ ہے کہ اشارہ کیا ہم نے اس کی طرف کہ سجدہ تحقیق واجب ہوا ہے بے تلاوت، جب کہ سنے اس کو اپنے غیر سے بغیر قصد کے، یعنی سجدہ تلاوت تو یوں بھی واجب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ کسی سے سنے، قصد ہی کوئی نہیں سننے کا، سنے تب بھی واجب ہو جاتا ہے، برخلاف اور نہیں اس طرح طواف کی 2 رکعتیں، لہذا ان میں فرق ہو گیا۔ اے شاباش، باقی وہ طواف کی 2 رکعتیں وہ آج کے باب میں پڑھا ہے، اگر حرم شریف سے باہر پڑھی تب بھی ہو جاتی ہیں جی۔